نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ سوال کا آخری جو حصہ تھا کہ یہ سارا کچھ اگر جادو سے ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور نشانیاں، یہ بات سمجھنے کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت میں جاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ، انسان کا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، اور وہ کس بات کے اوپر کہ اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہر کام جو بھی رونما ہو رہا ہے یہ سب کا سب صرف اور صرف اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں جو بات سوال کیا گیا کہ یہ ساری باتیں اگر ہیں جادو سے ہو سکتی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، تو اس کا جواب یہ ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ ابھی ہم میں سے آپ، میں، ہم سب ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، تو ہمارا جانے کا وقت اللہ نے مقرر فرما دیا تھا۔ اس سے ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے، مقررہ وقت پر ہم سب نے بالآخر دنیا سے لوٹ جانا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، تقدیر میں یہ بات لکھی گئی کہ اس کو کسی مچھر نے کاٹا، مچھر سے بھی بخار ہوا، ملیریا ہوا، ملیریا بگڑا، ٹائیفائیڈ ہو گیا، ٹائیفائیڈ مزید بگڑا، اور بالآخر اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ تقدیر کا لکھا ہوا ہے کہ مچھر کاٹے گا اور اس طرح وہ بیمار ہوگا اور بالآخر اس کی موت واقع ہوگی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر میں کسی انسان کا لکھا کہ اس پر جادو ہوگا، پھر جادو اثر کرے گا، پھر اس جادو سے اس نے بیمار ہونا ہے، اور اس کی بیماری بالآخر اس کو موت تک لے جائے گی۔ یہ سب کچھ تقدیر کا لکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جادو بھی اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 102 ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ جادو کرتے تھے، لیکن جادو اس وقت ایفیکٹو ہوتا تھا، اس وقت نقصان پہنچاتا تھا جب اللہ کی طرف سے اذن ہوتا تھا۔ جادو کرنے والے کرتے رہتے ہیں، اور بھی سارے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ چیز نقصان آپ کو اس وقت پہنچائے گی جب باذن اللہ، اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ اگر اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، ساری دنیا مل کر آپ پر جادو کرتی رہے، آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ کی طرف سے اذن آ چکا ہے تو پھر شاید کوئی چھوٹا موٹا جادوگر اٹھے گا اور اس نے کوئی عمل بھی کیا تو شاید وہ بھی آپ کو نقصان پہنچائے، لیکن یہ نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت، نفع پہنچانے کی طاقت بھی اللہ کے پاس ہے، اور نقصان سے بچانے کی طاقت بھی اللہ کے پاس ہے۔ جادو بھی اس وقت اثر کرتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے جادو خود بخود اس طرح اگر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے، یہ خلاف دین، خلاف اسلام، خلاف شریعت عقیدہ ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بھی نفع نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، بیماری آ رہی ہے، بیماری بھی اگر آ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور اس میں شفا بھی اگر ہمیں مل رہی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بنیادی عقیدے کو سمجھنے اور اس عقیدے کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔